بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو گھر میں غریبی یعنی کہ محتاجی تنگ دستی آنے کے 40 نشانیوں کے بارے میں بتانے والے ہیں۔ یہ جو 40 نشانیاں ہیں، اگر آپ لوگ ان میں سے ایک بھی غلطی کرتے ہیں تو آپ لوگوں کے گھر میں غریبی یعنی کہ محتاجی تنگ دستی آ جائے گی۔ آپ لوگ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں، آپ کے کاروبار میں برکت نہیں ہوتی ہے، آپ لوگوں کے گھر میں پیسہ نہیں رکتا ہے اور آپ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم سے کون سی غلطی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے ہمارے گھر اور کاروبار میں برکت نہیں ہے۔ تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں، آپ لوگ چیک کر لیجئے، ان 40 کاموں میں سے ایک بھی کام اگر آپ لوگ کرتے ہیں تو آج ہی اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیجئے، کیونکہ یہی وہ کام ہے جن کی وجہ سے انسان پوری طریقے سے برباد ہو جاتا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن ہم لوگ ان کا دھیان نہیں رکھتے ہیں اور ہم لوگ جانے انجانے میں یہ غلطیاں کر دیتے ہیں۔ تو آپ لوگ آگے سے خیال رکھنا، میں آپ لوگوں کو ایک ایک کر کے 40 نشانیاں بتا دیتا ہوں، آپ لوگ دھیان سے سن لیجئے۔ آئیے ناظرین، اب ہم لوگ جان لیتے ہیں گھر میں غریبی آنے کی 40 نشانیاں کون سی ہیں۔ نمبر 1، گناہوں میں مبتلا رہنا یعنی کہ ہر وقت گناہ کرنا۔ جو انسان ہر وقت گناہ کرتا ہے، ناپاک رہتا ہے، تو اس کے گھر میں کبھی بھی برکت نہیں ہوتی ہے اور یہی وجہ ہے اس کے گھر میں غریبی آنے کی۔ نمبر 2، جھوٹ بولنا۔ آپ لوگ اگر جھوٹ بولتے ہیں تو آپ کے گھر میں کبھی بھی برکت نہیں ہوگی۔ نمبر 3، جھوٹی قسم کھانا۔ پہلی بات تو قسم نہیں کھانا چاہیے، اور اگر جو لوگ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں وہ لوگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو پاتے ہیں اور ان کے گھر میں نحوست آ جاتی ہے۔ نمبر 4، ورہنا یعنی ننگے ہو کر پیشاب کرنا۔ اکثر ہم لوگ یہ غلطیاں کر دیتے ہیں، جب ہم لوگ نہانے کے لیے جاتے ہیں تو پورے کپڑے اتار کر باتھ روم میں ہی پیشاب کرتے ہیں۔ یہ غلطی انسان کو برباد کر دیتی ہے اور اللہ تعالیٰ کو بالکل یہ چیز پسند نہیں ہے۔ نمبر 5، رات کو جھاڑو لگانا۔ میں آپ لوگوں کو پہلے بھی سمجھا چکا ہوں، رات آرام کے لیے ہے، دن کام کرنے کے لیے، تو جھاڑو ہمیشہ فجر کی نماز ادا کر لینے کے بعد تک لگا دینی چاہیے۔ نمبر 6، بغیر منہ ہاتھ دھوئے کھانا کھانا یعنی کہ ناپاکی کی حالت میں کھانا کھانا۔ اکثر لوگ کھانا کھانے بیٹھتے ہیں اور وہ ہاتھ نہیں دھوتے ہیں، یہ ہمارے جسم میں بیماریاں بھی لاتا ہے اور یہ چیز اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ نمبر 7، پیجامہ یا دامن کے آنچل سے منہ کو پوچھنا۔ کبھی کبھی ہم ایسی جگہ پر پھنس جاتے ہیں اور ہم اپنا منہ دھوتے ہیں اور ہم لوگوں کے پاس رومال وغیرہ نہیں ہوتا ہے تو ہم لوگ اپنے دامن سے منہ کو پوچھ لیتے ہیں۔ ایسا کرنا بھی آپ لوگوں کے گھر میں غریبی آنے کی ایک نشانی ہے۔ نمبر 8، حد سے زیادہ سونا۔ نیند آپ لوگ اتنی ہی لیجئے، عشاء کی نماز کے بعد سو جائیے اور فجر کی اذان سے پہلے اٹھ جائیے۔ اس سے زیادہ سونا آپ لوگوں کے گھر میں نحوست لا سکتا ہے۔ نمبر 9، فقیر سے روٹی کے ٹکڑے خریدنا۔ نمبر 10، کھڑے ہو کر بالوں میں مانگ نکالنا یا کھڑے ہو کر بالوں کا باندھنا۔ آج کل تو گھروں میں شیشے اس طریقے سے لگائے جاتے ہیں، شیشے یعنی کہ آئینے کی بات کر رہا ہوں، انسان اس کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی مانگ کو نکالتا ہے، جبکہ آپ لوگ یہ نہیں جانتے ہیں کہ آپ لوگوں کے گھر میں نحوست لاتا ہے۔ نمبر 11، ٹوٹا ہوا کنگھا کا استعمال کرنا۔ بنا مجبوری کے آپ لوگ ایسا بالکل نہ کریں۔ نمبر 12، ماں باپ کو نام لے کر پکارنا۔ اکثر بدتمیز اولاد ایسا کر دیتی ہے اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے ہیں۔ نمبر 13، بزرگوں کے آگے چلنا یا ان کی باتیں نہ ماننا۔ اکثر ہم لوگ جب کوئی بڑا فیصلہ کرتے ہیں تو ہم لوگ اپنے بزرگوں سے رائے مشورہ نہیں کرتے ہیں، اسی وجہ سے ہم لوگ آگے چل کر نقصان اٹھا بیٹھتے ہیں۔ نمبر 14، دروازے پر ہمیشہ بیٹھے رہنا۔ آپ لوگ اپنے دروازے پر بیٹھنے کی عادت ہرگز نہ بنائیں۔ نمبر 15، گھر میں مکڑی کے جالے صاف نہ کرنا۔ اکثر ہم لوگ اپنے گھر میں 15 20 دن تک مکڑی کے جالوں کو صاف نہیں کرتے ہیں اور کرتے بھی ہیں تو رات میں کرتے ہیں۔ کسی بھی بے زبان کا گھر رات میں مت اجاڑنا۔ تو آپ لوگ مکڑی کے جالے دن میں اور جتنا جلدی ہو سکے صاف کریں۔ نمبر 16، جوؤں کو زندہ چھوڑ دینا۔ آج کل تو جوئے کسی کے سر میں ہے نہیں، لیکن اگر نکلتے ہیں تو ان کو زندہ مت چھوڑنا بلکہ مار دینا۔ نمبر 17،
نماز میں سستی کرنا، یہ چیز تو آج کل عام ہو گئی ہے اور ہر انسان کے سامنے یہ چیز نظر آتی ہے۔ یہ سب سے بڑی وجہ ہے آپ لوگوں کے گھر میں بربادی لانے کی۔ آپ لوگ نماز کی پابندی کریں اور وقت پر نماز ادا کریں، انشاءاللہ آپ کی زندگی میں دن دگنی رات چوگنی کامیابی آئے گی۔ نمبر 18، بنا مجبوری کے پھٹے ہوئے کپڑے پہننا۔ مجبوری ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن جتنا جلدی ہو سکے پھٹے ہوئے کپڑوں کو سلوا لو۔ نمبر 19، صبح کے وقت سورج نکلتے وقت تک سوتے رہنا۔ آپ تمام لوگ اچھے سے جانتے ہیں کہ رزق کے فرشتے فجر کی اذان کے وقت آتے ہیں، تو اگر آپ لوگ اس وقت میں سو رہے ہوں گے تو آپ لوگوں کو رزق کہاں سے ملے گا؟ اب جب رزق ہی آپ لوگوں کو نہیں ملے گا تو آپ لوگوں کے گھر میں محتاجی اور غریبی نہیں آئے گی تو پھر کیا آئے گا؟ نمبر 20، کھانے کے بعد جھوٹے برتن رکھ دینا۔ اکثر ہم لوگ شام کو کھانا کھاتے ہیں اور اپنے پلیٹ کو برتن کو اسی طریقے سے کچن میں رکھ دیتے ہیں کہ چھوڑو صبح کو دھو لیں گے، لیکن آپ لوگ نہیں جانتے ہیں یہ بہت گندی عادت ہے اور اس سے آپ لوگوں کے گھر میں غریبی آتی ہے۔ نمبر 21، پینے کے پانی کو کھلا رکھنا۔ آپ لوگ کبھی بھی گلاس میں پانی رکھنے کے بعد اس پانی کو کھلا مت رکھنا، ورنہ آپ لوگ غریبی کے شکار ہو جائیں گے۔ نمبر 22، عالموں سے لڑنا۔ جو ہمارے علماء ہیں، جو ہمارے حافظ صاحب ہیں، امام صاحب ہیں، ان سے اگر آپ لوگ لڑائی رکھتے ہیں، دل میں بیر رکھتے ہیں تو یہ بات آپ لوگوں کو برباد کر سکتی ہے۔ عالموں کی ہمیشہ عزت کریں کیونکہ علماء ہمارے سر کے تاج ہیں۔ نمبر 23، میت کے قریب بیٹھ کر کھانا کھانا۔ میت یا تیجے کا کھانا بھی نہیں جانا چاہیے، اور یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ میت کے پاس بیٹھ کر کھانا کھانا۔ جو انسان بھی ایسی غلطی کرتا ہے اس کے گھر میں محتاجی آ جاتی ہے۔ نمبر 24، میت کے پیچھے ہنسنا۔ جب ہم لوگ جنازہ لے کر جاتے ہیں تو اس کے پیچھے باتوں میں مشغول رہتے ہیں اور بنیادی باتوں میں ہم لوگ ہوتے ہیں، کچھ باتیں ایسی بھی آ جاتی ہیں جس سے لوگ ہنستے ہیں، جبکہ یہ گناہ کا پیڑا ہے اور آپ لوگوں کے گھر میں نحوست لانے میں سب سے بڑی وجہ ہے۔ میت سامنے جا رہی ہے، کلام الہی کا ذکر کریں، بنیادی باتوں سے بچیں۔ نمبر 25، چراغ کو پھونک کر بجھانا۔ یہ بھی ایک وجہ ہے آپ لوگوں کے گھر میں غریبی آنے کا۔ چراغ کو ہمیشہ ہاتھ کی ہوا سے بجھانا، نہ کہ منہ سے پھونک کر۔ نمبر 26، بازار میں سب سے پہلے جانا اور سب سے بعد میں آنا۔ نمبر 27، اولاد کو گالی دینا یا اولاد کو کوسنا۔ جو ماں باپ ایسا کرتے ہیں وہ کبھی بھی خوش نہیں رہتے ہیں۔ آپ کی اولاد جیسی ہے لیکن کبھی بھی اس کو گالی مت دو، نہیں بلکہ اگر آپ لوگوں کی اولاد بگڑی ہوئی ہے تو اس کی ہدایت کے لیے دعا کرو۔ نمبر 28، فقیر سے لڑنا۔ جب بھی ہمارے گھر پر کوئی مانگنے آتا ہے تو ہم لوگ 10-5 روپے کے لیے اس سے لڑائی لڑتے ہیں۔ اگر وہ کبھی پریشان نہیں ہوتا تو آپ کے گھر پر کیوں آتا؟ ایک تو وہ پہلے سے ہی پریشان ہے اور آپ لوگ اس کو ذلیل کر رہے ہیں۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ وہ آپ سے اللہ کے نام پر مانگ رہا ہے۔ آپ لوگوں کا ایمان اگر مکمل ہے تو اس کی حاجت کو پورا کرو۔ نمبر 29، پیجامہ یا سلوار یا پینٹ میں پہلے الٹا پیر ڈالنا، یعنی بایاں پیر ڈالنا۔ کبھی آپ نے پیجامہ سلوار یا پینٹ پہنتے وقت یہ سوچا ہے کہ ہم لوگ سیدھا پیر پہلے ڈالیں یا الٹا پیر پہلے ڈالیں؟ یہ غلطی ہم سے جانے انجانے میں ہوتی ہے، اور اگر آپ لوگ نہیں چاہتے کہ آپ لوگوں کے گھر میں نحوست ہو تو آپ لوگ سندر طریقے سے کپڑوں کو پہنیں۔ نمبر 30، گھر میں گندگی رکھنا۔ گھر کو ہمیشہ صاف ستھرا رکھا کرو، گندے گھروں میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں، اس چیز کا آپ لوگ خیال رکھیں۔ نمبر 31، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیے بغیر دنیا کے کاموں میں مبتلا ہو جانا۔ تو صبح کو جب بھی اٹھیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور اللہ اور اس کے رسول کے نام سے اپنے دن کی شروعات کریں، انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ نمبر 32، مغرب اور عشاء کے بیچ سونا۔ مغرب کی نماز کے بعد اور عشاء کی اذان سے پہلے کبھی مت سونا، آپ لوگوں کے گھر میں غریبی لانے کی ایک وجہ بن سکتی ہے۔ نمبر 33، گانے بازے میں دل لگانا۔ آج کل لوگ ہیڈ فون لگا لیتے ہیں، پھر سوچتے ہی نہیں ہم لوگ کون سی دنیا میں ہیں، ہمیں کب مرنا ہے اور قبر میں ہمارا کیا حال ہونا ہے۔ انسان پتہ نہیں کون سی غفلت کی دنیا میں جی رہا ہے۔
नंबर 34, अपने रिश्तेदारों से बिना वजह ताल्लुकात ख़त्म कर देना। आजकल जरा जरा सी बात पर लोग रिश्तेदारियां ख़त्म कर देते हैं, लेकिन आप लोग ये नहीं जानते हैं यह बात अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। तो अगर आप लोगों के रिश्तेदार थोड़े ख़राब भी हैं तो आप लोग सब्र करें और अपने ताल्लुकात को बनाए रखें। नंबर 35, बिना मतलब के सवाल करना। अक्सर जब 4-5 लोग बैठे होते हैं तो वहाँ पर लोग बिना मतलब के सवाल उठा देते हैं। ऐसा करना भी अल्लाह पाक को पसंद नहीं है। नंबर 36, अपनी इबादत पर घमंड करना। अगर आप लोग 5 वक्ता नमाजी हैं, कुरान पाक की तिलावत करते हैं, तो आप लोग अपने दिल में यह घमंड ना रखें कि आप लोग सबसे अच्छी इबादत करने वाले हैं। अच्छी बात है, आप लोग इबादत करते हैं। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह पाक आपको और इबादत करने का शौक और जज्बा अता फरमाए, लेकिन कभी भी अपनी इबादत पर घमंड मत करना, वरना वह किसी काम की नहीं रहेगी और आप लोग पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएंगे। नंबर 37, अमानत में खयानत करना। नंबर 38, अंधेरे में खाना। आप तमाम लोग अच्छे से जानते हैं अंधेरे में खाना खाना शैतान का काम है, तो इस चीज से बचें। नंबर 39, कुरान पाक को बिना वजू हाथ लगाना। ऐसा हरगिज मत कर देना और ऐसा करने की सोचना भी मत, वरना आप लोग सोच नहीं सकते हैं आप लोग कहाँ थे और कहाँ पहुँच जाओगे। नंबर 40, किसी के दरवाजे या रास्ते में पेशाब करना या फिर किसी पेड़ के नीचे पेशाब करना। ऐसा कभी मत करना। रास्ते में, दरवाजे के आगे, पेड़ के नीचे हो सकता है कोई अच्छा साया हो और आप लोग वहां पर पेशाब करके अपने ऊपर मुसीबत ले सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, यह 40 निशानियां हैं। इनमें से अगर आप लोग एक भी गलती करते हैं तो आप लोग अपने आप को अभी सुधार लीजिए और अल्लाह ताला से तौबा कर लीजिए। आइए हम और आप तमाम लोग मिलकर अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, अल्लाह हमें और आपको इन तमाम कामों से महफूज रखे, आमीन। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक पहुंच जाए। वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज।